మాచర్ల ప్రజలకు శుభవార్త. లాయక కుట్టు మిషన్ మరియు స్పీడ్ పాలి తహ్రీడ్ కుట్టుదారుల కొరకు డీలర్ సయ్యద్ అజ్మతుల్లా దగ్గర లభ్యమవును. నాణ్యత గల దారాలు ఉన్నాయి. అతి తక్కువ ధరల్లో లభించును. కావలసిన వారు ఈ క్రింది అడ్రస్ ను సంప్రదించగలరు. అబ్దుల్ సత్తార్ టైలరింగ్ మెటీరియల్ షాప్, కేపీ స్ట్రీట్, బాదేపల్లిలో గల షాప్ ను సంప్రదించండి. మా సెల్ నంబర్ 9959। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NH टीवी में आप सभी का इस्तकबाल है। नमाज ईद उल अज़हा के लिए ईदगाह व क़ब्रस्तान कमेटी की जानिब से इंतज़ामात की तकमील। सदर ईदगाह व क़ब्रस्तान कमेटी तांडूर अलहाज मोहम्मद यूसुफ ख़ान ने अपने सहाफ़ती बयान में कहा कि नमाज ईद उल अज़हा 10 ज़िलहज्जा मुताबिक 17 जून बरोज़ पीर सुबह ठीक 8 बजे ईदगाह तांडूर में अदा की जाएगी। इसके लिए तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने शहरियान तांडूर से गुजारिश की कि तांडूर के मुख्तलिफ़ कॉलोनियों में वाक़ मसाजिद में ईद की नमाज अदा ना करें, बल्कि नमाज ईद उल अज़हा ईदगाह में ही अदा करें। इस मौके पर नायब सदर व साबिक़ा काउंसलर मोहम्मद फसीउद्दीन, खाजिन मोहम्मद फ़खरुद्दीन कैसर भी मौजूद थे। शैतानरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिरादर इस्लाम को ईदगाह क़ब्रस्तान कमेटी पेश की ईद की मुबारकबाद पेश करती है। अल्लाह के फजल से ईदगाह क़ब्रस्तान कमेटी ने जदीद ईदगाह चंगेज़पुर रोड का तमाम तकमील को पहुँचा। नमाज के लिए बिल्कुल तैयार है। इंशाअल्लाह ईद की नमाज ठीक 8 बजे अदा की जाएगी। आप हज़रात से वक्त की पाबंदी के लिए दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह का करम है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। अल्लाह के हुक्म है कि ईद की नमाज शहर के बाहर पढ़ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि ईद की नमाज शहर के बाहर पढ़ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ना। लिहाजा हम लोगों ने इसके लिए मक्के और मदीने की दुआओं के बिलखुसूस इसके साथ हमने मेहनत की। अल्लाह ने हमारे इस मेहनत को कामयाब किया। आज अल्लाह के फजल से 2011 से हमारी कमेटी खिदमत करती आ रही है, जबकि कुछ नहीं था। ये अल्लाह ने हमसे काम लिया कि खुशनुमा ईदगाह बनाया और इसके लिए हुकूमत वक्त से हमने ताउन लिया। और मक्के मदीना में दुआ होती है नमाज के लिए। हमारे जो हज्जाज इकराम जो तांडूर से गए हुए हैं, जो भी रिश्तेदार हैं हमारे भांजे वगैरह, दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह तांडूर में खुशू खुजू से नमाज हो, मौसम को साजगार करे। अल्लाह हमेशा हमारे को इसमें कामयाबी अता किया है। हमेशा मौसम साजगार रहता है। और अल्लाह के नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ना चाहिए। चंद हज़रात कुर्बानी की जल्दबाजी में मस्जिदों में नमाज पढ़कर कुर्बानी करते हैं, जबकि कुर्बानी के लिए 3 दिन मुकर्रर है, जिसकी वजह से नबी के सुन्नत तर्क हो जाती है। कि अल्लाह आपसे अपील करती है ईदगाह कमेटी कि आप ज़रूर ईदगाही में नमाज़ पढ़े। और एक ज़माना था ये ईदगाह जो पुराना ईदगाह है शहर के बीचों बीच आ गया। हमारे बुजुर्गों ने सोचा कि भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि
کہ عید کی نماز شہر کے باہر پڑھنا. تو انہوں نے اپنی محنت کی، جس میں الحاج معین الدین خان صاحب، یوسف علی جنتا بدار صاحب، قیوم پاچا صاحب، منصور کریم صاحب، بہت سارے لوگ تھے. انہوں نے قاضی صاحب سے زمین کو خریدا 98 میں 98 میں، اور اس کے بعد ایک دو نماز ہوئی، اس کے بعد بند کر دیا گیا. اس لیے بند ہوا کہ اہل حدیث کا عیدگاہ سامنے تھا، ان کے لوگ نماز پڑھ کے آ رہے تھے، ہم بھی آ رہے تھے، دونوں کے بیچ میں ٹریفک میں خلل ہو رہا تھا. اہل حدیث کے حضرات نے اپنے دل کو بڑا کرتے ہوئے عیدگاہ کو، ان کے زمین کو بیچ کر دوسری طرف عیدگاہ بنایا. یہ تانڈور میں حیدرآباد سے یہاں تک مثال ہے کہ ایسا عیدگاہ، ایسا امن اور ایسا سکون. 25,000 آدمی نماز پڑھتے ہیں بلا مذہب، بلا تفرقے کے. اور آج اس کے اندر نفاق ڈالنے کے لیے یہ پرانے عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ وہ اس میں تو اللہ ان کو کامیاب نہیں کرے گا، اور اللہ اس فتنے کی ان کو اللہ ضرور سزا دے گا. یہ اللہ سے امید ہے. اللہ فرما رہے ہیں تم اگر انسانوں میں فتنہ ڈالتے ہیں تو میرے میں سے نہیں ہے. اور ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ عید کی نماز انہیں ہمارے بزرگوں نے خریدا اور ہم نے عالیشان عیدگاہ بنا ہے. اور آپ اپنے نظروں سے دیکھ رہے ہیں آندھرا، مہاراشٹر، کرناٹک میں ایسی عیدگاہ نہیں ہے. اور آپ لوگوں سے عظمت گزارش کرتا ہوں کہ آپ قدیم عیدگاہ میں، نئے عیدگاہ میں نماز پڑھ کر نبی کی سنت کو زندہ کریں، اللہ کے حکموں کو، اللہ کے حکم پہ چلیں، اور قوم میں اتحاد کا مظاہرہ کرے. اتحاد زندگی ہے، انتشار موت ہے. میرے بھائی یہاں اس عیدگاہ میں مثالی انتظامات ہیں. غریب حضرات کے لیے بسوں کا نفذ کیا گیا ہے، اور ہنڈی کے لوگ جو لگ رہتے ہیں ان کے لیے ویل چیئر پہ ہماری کمیٹی ڈھکل کے عیدگاہ میں لاتی ہے. اور یہاں پر ضعیف لوگوں کے لیے چیئرس رکھا گیا ہے. فرش کا معقول انتظام ہے، اور بیت الخلاء طہارت خانے بنائے گئے ہیں، اور وضو خانے بنائے گئے ہیں. بہت بڑا وضو خانہ 116 آدمی کا. اور بھی ایمبولینس ہے یہاں پر. اور نوجوانوں کی طرف سے بادشاہ میاں واٹر سپلائی، نذیر میاں کی طرف سے، تمام لوگوں کی طرف سے پانی کا سپلائی ہے، شربت کا انتظام ہے. تمام انتظامات حکومت کے وقت یہاں آتی ہے، ایم ایل اے، ایم ایل سی وغیرہ، ایم پی جو بھی آتے ہیں آ کر یہاں پر ہمارے پاس جو ہمارے ہندو بھائی ہمارے عید کی مبارکباد کے لیے یہاں بیٹھتے ہیں کہ ہماری اس یکجہتی کو دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں. یہاں کے ایس پی صاحب، ڈی ایس پی صاحب، پولیس ڈپارٹمنٹ، ہر آدمی یہ دیکھ کے خوش ہوتا ہے کہ وہاں ایک مسلمانوں کی یکجہتی ہے، کہ مسلمانوں میں ایسا اتحاد ہے کہ ایک آدمی کی قیادت میں اتنے لوگ جمع ہوتے ہیں اور امن ہی امن رہتا ہے، کوئی چٹکری نہیں ہوتی. افسوس ہے کہ ہمارے ہی لوگ ہیں کہ ہمارے بیچ میں خلل ڈالنے کے لیے نماز پڑھانے کی چکر میں انشاءاللہ وہ تو ان کے منصوبے میں اللہ ان کو کیا کرنے والا ہے وہ اللہ بتائیں گا، وقت بتائیں گا. لہذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہیں پر نماز پڑھیے اور نبی کی سنت کو زندہ کریے. نبی کی سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کا اجر ثواب ہے. میری طلب بھی نہیں کہ کرم کا صدقہ ہے. یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں. ذوق ذات گرامی سے ہے شرف آپ کی غلامی سے. یہ جو کہیں تابع رسول نہیں، لا کی اطاعت کرے قبول نہیں. اور چند آپ حضرات سے، آپ سبھی حضرات عیدگاہ تشریف لا کر ملی اتحاد کا ثبوت دیں اور ہماری عیدگاہ کمیٹی کی حق میں دعا کیجیے. انشاءاللہ نماز ٹھیک 8 بجے بلا تاخیر کا ادا کی جائے گی. ہمارے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.